الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم دنیا اور آخرت اور ان کے درمیان میں پیش آنے والے سارے مسائل کا حل ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری مقدس صورتوں کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ تبارک الذی، جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اس لیے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل اس کی تلاوت کرنے والا قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ علماء نے قبر کے فتنے کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے قبر کے سوال جواب نہیں ہوتے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ افراد کو اپنی کتاب رد المحتار کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک یعنی تبارک الذی کی تلاوت کرتا ہوں۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتیں ہیں۔ ایک آیت بھی روز یاد کرے آدمی تو ایک مہینے میں پوری سورت یاد ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے سہولت سے پار ہو جائے آخرت کی سب منزلیں اس پر آسان ہیں، اور جو اس میں اٹک جائے آخرت کی سب منزلیں اس پر دشوار ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن بہت صاف آواز کے اندر وہ یہ نہ کہتی ہو یبن آدم ہل نسیتنی، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں۔ جب کوئی نیک مومن بندہ میرے اندر آتا ہے تو میں اس سے یہ کہتی ہوں تیرا آنا بڑا مبارک ہے۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ محبت تجھ سے تھی، آج تو جب میرے پاس آیا ہے میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر اس کے لیے اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بالمقابل جب کوئی گنہگار دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا بڑا ہی نامبارک ہے۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ دشمنی تجھ سے تھی، اس لیے کہ تو گنہگار تھا، آج میرے حوالے ہوا ہے، میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اور اس کے بعد اس کو اتنے زور سے بھینچتی ہے کہ آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر ارشاد فرمائیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جاتی، اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کی کھڑکیاں اور دروازے اس کے قبر میں کھول دی جاتے ہیں۔ یہ قبر کا معاملہ ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس منزل کو آسان کر دے وہ بڑا ہی مبارک ہے، اور سورہ تبارک الذی کی یہ خاصیت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا جو سورہ تبارک الذی کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کچھ گناہ بھی تھے اس کے، جیسے اس کو دفن کیا گیا عذاب کے فرشتے گناہوں کی وجہ سے قبر میں داخل ہونے لگے، تو یہ صورت
آڑے آ گئی اور ان کو قبر میں داخل ہونے سے روک دیا، تو وہ فرشتے واپس اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ بندہ گناہگار ہے اور ہم اس کو عذاب دینے کے لیے اس کے قبر میں گئے تھے، لیکن آپ کے کلام کی ایک صورت ہمیں قبر میں داخل ہونے نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کیا اور اس صورت سے پوچھا کیا بات ہے، یہ آدمی گناہگار ہے اور ہمارے فرشتے اس کو سزا دینے کے لیے قبر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور تو ان کو داخل ہونے نہیں دیتی ہے۔ تو روایت کا مضمون یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اگر آپ مجھے اپنے کلام میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پڑھنے والے کو عذاب نہیں دے سکتے، اور اگر آپ میرے پڑھنے والے کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے کلام سے نکال دیجیے۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورت کی سنی تو اس کی سفارش کو قبول کیا اور اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ آگے بھی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سورت اس بندے کی مغفرت کے بعد اس کے پاس آئی اور قبر میں اس کے منہ کو بوسہ دے کر یہ کہنے لگی، مبارک ہے، مبارکبادی ہے اس منہ کے لیے اور اس جسم کے لیے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ نے تیرے پورے جسم کو میری تلاوت کی برکت سے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے کر لیا کرے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، لہذا اگر موقع ملے تو مغرب بعد، ورنہ عشاء کے بعد، ورنہ سونے سے پہلے آدمی اس کی تلاوت کرے۔ پہلی بات تو مجھے یاد کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عید کے موقع پر صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے جس کو ہم فطرہ بولتے ہیں۔ بہت لوگ رمضان المبارک کے شروع ہی سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اس سال فطرہ کتنا طے ہوا۔ میں کبھی کبھی کہہ بھی دیتا ہوں کسی سے، بھائی فطرہ تو عید کے موقع پر فرض ہوگا یا واجب ہوگا، زکوٰۃ تو تمہارے اوپر پہلے ہی فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ تو پوچھتے نہیں ہو، فطرے کے بارے میں بہت پوچھتے ہو۔ حالانکہ فطرہ رمضان میں واجب نہیں ہے کسی پر، فطرہ تو عید پر واجب ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ فطرہ ہے کیا۔ رمضان المبارک میں جو آدمی روزے رکھتا ہے، ان روزوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے روزوں کی جو کمی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین، کہ یہ غریبوں کا تو کھانا ہے اور روزے داروں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے، کہ ان کے روزوں میں کوئی بھول چوک ایسی ہو جاتی ہے اللہ صدقہ فطر کی برکت سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہوتا ہے، اس دن ہر مسلمان اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا سخت ممنوع ہے۔ اگر اس دن کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ کی مہمانی کو ٹھکرانا ہے۔ تو اس دن اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے اور آدمی اس دن روزہ رکھے تو یہ چیز شریعت میں بالکل جائز نہیں۔ پورے سال میں 5 روزے منع ہیں، ایک عید الفطر کا اور 4 روزے عید الاضحیٰ کے موقع پر 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک۔ یہ 5 روزے پورے سال میں ممنوع ہیں، ان ایام کے اندر روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ تو چونکہ عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہوتا ہے اور سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور امیر اور غریب سب مہمان ہوتے ہیں، امیر کے لیے بھی عید آتی ہے، غریب کے لیے بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز گوارا نہیں ہے کہ ایک مالدار مسلمان عید کے موقع پر اپنے گھر کے اندر اچھا کھائے، اچھا پکائے، اور قریب ہی میں اس کا غریب پڑوسی اس کے گھر میں چولہا بھی نہ جل سکے،
عید منانے کا کوئی انتظام اس کے گھر میں نہ ہو، مالدار کی بیوی کے جسم پر بہت خوبصورت کپڑے ہوں، بچوں کے ہاتھ میں کھنکھناتے سکے ہوں عیدی کے، اور پڑوس ہی کے اندر اس کا غریب مسلمان بھائی رہتا ہو جس کی بیوی کے کپڑوں پر 3 پیون لگے ہوئے ہوں اور اس کے بچے میلے کچیلے ہوں، اور یہ غریب مسلمان اپنے میلے کپڑوں کی وجہ سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے شرما رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمان پر یہ چیز واجب کی ہے، اس کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم عید کی نماز کو آنے سے پہلے ہمارے غریب بندے جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی عید منانے کا انتظام کر کے پھر ہماری بارگاہ میں عید کی نماز کے لیے آؤ، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو تم یہ سمجھنا کہ تمہاری بیوی کے گلے کا سونے کا ہار توق کی طرح ہے، تمہارے بیوی کے پیر کی پازیب بیڑی کی طرح ہے، اس لیے کہ غریب مسلمان کے عید منانے کا تم نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس لیے اللہ بہت غیور ہے اور بہت غیرت مند ہے، اس نے مالدار مسلمانوں پر یہ چیز ضروری قرار دی ہے کہ تم عید کی نماز کے لیے آؤ تو اس سے پہلے فطرہ ادا کر آؤ۔ فطرہ جو صدقہ فطر کہلاتا ہے ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عید کے دن صاحب نصاب ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعت دی ہو کہ اتنا مال اس کے پاس موجود ہو جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہو، صاحب نصاب جس کو کہتے ہیں۔ لہذا ایسے مسلمان کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو بہت سارے شرائط ہیں، سال گزرنا بھی ضروری ہے اور مال کا نامی ہونا بھی ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا مال ہو جس وہ ترقی کرتا ہو بڑھتا ہو، لیکن صدقہ فطر کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر عید کے دن بھی کوئی آدمی اتنے مال کا مالک ہوا ہے، چاہے سال بھر سے اس کے پاس ہو یا نہ ہو، جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ بالغ اولاد جو ہوتی ہے، بچہ 15 سال سے بڑا ہو گیا، اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا ادا کرے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو بالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ کے ذمہ ضروری نہیں۔ ماں باپ گھر میں موجود ہیں، ماں باپ صاحب نصاب ہیں تو ماں باپ کا صدقہ فطر ان پر واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اپنا ادا کریں، اور وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کا کوئی صدقہ فطر واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنے سارے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صدقہ فطر سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے جس پر واجب ہے وہی ادا کرے، بلکہ گھر کا ذمہ دار اگر سب کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو وہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خود اپنی ذمہ دار ہے، جس طرح زکوٰۃ کی وہ خود ذمہ دار ہے اسی طرح صدقہ فطر کی بھی ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، صدقہ فطر اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ جو بچیاں شادی ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کریں گی، یا ان کے شوہر ادا کریں گے، یا ان کے سسرال والے ادا کریں گے۔ لیکن ان کے میکے والوں پر، ماں باپ پر، بھائی بہن پر کسی قسم کا کوئی صدقہ فطر، ان بچیوں کا جو بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی ہیں، کوئی صدقہ فطر واجب نہیں۔ اسی طرح اگر عید کے موقع پر کوئی مہمان آپ کے آئے ہوئے ہیں تو مہمانوں کا آپ کے ذمے کسی قسم کا کوئی صدقہ فطر نہیں۔ جو مہمان آتے ہیں
کبھی آ جاتے ہیں کوئی مہمان کہ صاحب کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، کسی وجہ سے عید سے پہلے آ گئے، وہ آپ کے گھر عید پر رہیں گے، تو ان کا کوئی صدقہ فطر، وہ خود صاحب نصاب ہیں تو ذمہ دار ہیں اپنے ادا کریں، نہ ادا کریں گے تو وہ اپنے جانیں، آپ کے ذمہ ان کا کوئی صدقہ فطر واجب نہیں، آپ صرف اپنا ہی ادا کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی جانور پلا ہوا ہے، آپ نے قربانی کا جانور پال رکھا ہے، آپ کے یہاں مرغا مرغی پلے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں کوئی پرندے پلے ہوئے ہیں، اور کوئی جانور آپ نے شوق کے طور پر پال رکھے ہیں، ان جانوروں کا کسی بھی قسم کا کوئی صدقہ فطر آپ کے ذمہ ضروری اور واجب نہیں، جانوروں کا کوئی صدقہ فطر نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کی صبح صادق کے موقع پر، جیسے صبح صادق ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے آدمی۔ لہذا جو آدمی عید کی صبح صادق سے پہلے انتقال کر جائے اس کا کوئی صدقہ فطر نہیں، کیوں کہ صدقہ فطر واجب ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا کوئی صدقہ فطر نہیں۔ اسی طرح جو بچہ عید کی صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے اس کا کوئی صدقہ فطر آپ کے ذمہ نہیں، اس لیے کہ وہ جس وقت میں صدقہ فطر واجب ہوا تھا اس وقت میں وہ دنیا میں نہیں تھا، اس کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ہاں، جو بچہ عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائے اس کا صدقہ فطر دینا ہے، جس آدمی کا انتقال عید کی صبح صادق کے بعد ہو اس کا صدقہ فطر دیا۔ حمل، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے چونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا کوئی صدقہ فطر آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مرحومین انتقال کر گئے ہیں، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے ماں باپ میں سے کوئی ہو، جو انتقال کر گئے ہیں مرحومین کا کسی قسم کا کوئی صدقہ فطر آپ کے ذمہ ضروری اور واجب نہیں۔ صدقہ فطر آدمی کو اچھی بات یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے دے دینا چاہیے، رمضان میں دے دے، رمضان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے آدمی دے دے، لیکن خدا نہ خواستہ آدمی بھول گیا یا کسی وجہ سے نہ دے سکا عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے، تو عید کی نماز کے بعد معاف نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے جلدی اس کو ادا کرے، جلدی سے جلدی آدمی ادا کرے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی، جو غریب مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم، ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غریب مسلمان کو، زکوٰۃ غیر ایمان والے کو نہیں دی جا سکتی تو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی ہے تو صدقہ فطر بھی سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ مالدار کو نہیں دی جا سکتی ہے تو صدقہ فطر بھی کسی مالدار کو نہیں دیا جا سکتا۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس غریب مسلمان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو یا 3.5 سیر کھجور یا 3.5 سیر کشمش، یہ شریعت نے طے کیا ہے۔ جو آدمی جس طرح بھی دینا چاہے بازار میں اس کا بھاؤ معلوم کر لے، چاہے یہ چیزیں دے دے چاہے ان کی قیمت ادا کر دے۔ اجتماعی طور پر چونکہ ہم لوگ گیہوں استعمال کرتے ہیں، گیہوں کے بھاؤ کے اعتبار سے اس سال کا صدقہ فطر جو فطرہ طے کیا گیا ہے وہ 46 روپے طے ہوا ہے، 40 اور 6 46 روپے۔ لہذا یہ صدقہ فطر سے متعلق ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، ہم لوگ اس میں بہت چوک کر جاتے ہیں، اس لیے میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔